سے دوڑ کے آیا ہوں کہ درس مس نہ ہو. 5 منٹ کے لیے تشریف رکھیے گا. ہمارا ہر روز درس ہوتا ہے 5 منٹ سے, آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو کما رأیتمونی اصلی. آج ہم آپ کو شرائط سے نکال کر فرائض کی طرف لے جائیں گے, لیکن شرائط سے نکلنے سے پہلی شرط ہے بدن کا نجاست غلیظہ خفیفہ, چھوٹی بڑی نجاست سے پاک ہو کر. اب ہم نے جسم کو کپڑے پہنا لیے, ستر عورت والی شرط بھی پوری ہو گئی. ہم نے وضو بھی کر لیا, وہ بھی وضو والی شرط پوری ہو گئی. ہم اللہ کے گھر میں آ گئے اس کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے. اب وقت تھا نماز کا تو نماز کے وقت میں ہم آئے. پھر ہم نے قبلے کی طرف منہ کیا, پھر ہم نے نیت کی پیچھے سے امام کے. اب یہ ساری شرطیں پوری ہو گئی. اب پہلی جب تکبیر ہم کہیں گے وَكَبِّرْ ہو تکبیرہ, تم تکبیر کہو, یہ کبر ہو یہ امر ہے, حکم ہے اور قرآن ہے, اور یہ فرض ہے نماز کا پہلا کہ تم تکبیر کہو. تکبیر کہنا یعنی یہ حکم الہی ہے خاص نماز کے لیے. ویسے تو تکبیر آپ جب بھی کہیں اللہ اکبر کہتے رہیں, لیکن وہ فرض نہیں ہے. فرض جو تکبیر ہے وہ نماز والی تکبیر ہے. عام حالات میں جو تکبیر کہتے ہیں وہ فرض نہیں ہوتی. اب اللہ نے جو حکم دیا ہے اسپیسیفک نماز کے ساتھ خاص ہے, اور وہ تکبیر جو پہلی ہے اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. اب تحریم سے کہا یہ حرمت سے نکلا ہے, اور بہت بڑی یہ تکبیر ہے, یہ فرض ہے, اور اس تکبیر کے پاس آپ اللہ سے ہم کلام ہونے شروع ہو گئے. دی ادر ورڈ کہ آپ کے لیے اللہ نے اپنی بارگاہ میں دروازہ کھول دیا. اب آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے بمائے جسم اور روح کے. کھڑے آپ زمین پہ ہیں, بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے. ہر آدمی بیٹھا چٹائی پہ ہوتا ہے, بیسیکلی وہ عرش نشین ہوتا ہے. وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے, اور وہ مکمل وجود اور جسم کے ساتھ, چونکہ الصلاۃ معراج المومنین, مومن کے لیے معراج نماز ہے. نماز میں اس کی معراج ہے, نماز میں اس کی ملاقات ہے, نماز میں اس کا خدا سے ملاپ ہے, نماز میں اس کا خدا کے ساتھ توجہ ہے. اور جب آپ پہلی تکبیر کہیں گے تو اسے تحریمہ اس لیے کہا گیا کہ جو حلال تھا وہ بھی حرام ہو گیا. اب نہ بولنا حلال رہا, نہ حرکت حلال رہی, نہ موومنٹ حلال رہی. آپ فلی طور پر دنیا سے کٹ آف ہو گئے, حرام ہو گیا آپ کے لیے ہر کام. صرف اگر کوئی کام آپ پر فرض ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ دماغ, دل اور وجود کو خدا کے سامنے حاضر کر کے رکھے. آپ کو نماز کا سکون آئے گا, آپ کو نماز میں لطف آئے گا. آپ کو محسوس میں اس لیے کرا رہا ہوں, میں بتخیل سے دوڑ کے آیا کہ میرا آپ کے ساتھ ملاپ ہو جائے, لیکن الحمدللہ 2 رکعتیں رہ گئی, لیکن میں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے عزت مآب میں حاضری کی, خدا نے شرف بخشا. تو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے نماز کا, یہ پہلا فرض ہے. اور یہ اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں, باقی جتنی تکبیریں آئیں گی رکوع والی, سجدے والی, وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ سنت. وہ تکبیریں کیا ہیں؟ سنت. یو ہیو ٹو نو دا اسٹیٹس آف تکبیر ڈیورنگ نماز. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی تکبیر کیا ہے اور اس کا اسٹیٹس نماز میں کیا ہے. آپ جو پہلا تکبیر ہے یہ فرض ہے. جب آپ نے تکبیر کہہ دی تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا سے کٹ آف ہو گئے, آپ اللہ کے ساتھ واصل ہو گئے, آپ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے, آپ اللہ کے حریم ناز میں آ گئے. آگے دروازہ کب کھلے گا حریم ناز کا؟ جب آپ کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھیں گے, خدا کی تعریف کریں گے. جس طرح بندہ کسی سے بھیک مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے, وہ تو جھوٹی سچی ہوتی ہے, خدا قابل تعریف ہے. ہر وہ خوبی جو آپ کو اللہ نے دی ہے یہ حقیقت میں انڈائریکٹ خدا کی تعریف ہے. آپ جب بندے کو خدا کا بندہ سمجھ کر تعریف کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کے بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے کہ اس خالق نے کتنا حسین انسان بنایا, کتنا خوبصورت عادتوں والا, خوبصورت صورت والا, خوبصورت سیرت والا, خوبصورت اخلاق والا, خوبصورت ایٹیکیٹس والا. یہ کیسا خوبصورت انسان نے خدا نے انسان کو بنایا. اور انسانوں میں سے افضل البشر اور کائنات کے بادشاہ
اور کائنات کے سردار تیرا اور میرا نبی ہے، جس پر انسانیت ناز کرتی ہے، جس پر بشریت ناز کرتی ہے، اور اس کی روح کو ایسی روح بنایا کہ اس روح پر روحیں ناز کرتی ہے. اس کے روح اور جسم کی نہ مثال عرشوں میں ہے نہ فرشوں میں ہے، اسی لیے تو اسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اس جیسی رحمت بھرا نظام لانے والی ذات ہے وہ، جس کو دیکھ کر خدا پر لوگ ایمان لاتے تھے. خدا کو کسی نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن اس کو دیکھ کر خدا پر لوگوں کا ایمان آتا تھا کہ جس کا یہ نبی ہے، جس کا یہ محبوب ہے، جس کا یہ سید البشر ہے، سید الانبیاء ہے، سید الکائنات ہے، اسی کو ہی خدا کو ہم مانتے ہیں. آپ نے قرآن میں جا بجا دیکھا ہوگا جب اللہ تعالیٰ مخصوص کو اعلان کرتا ہے، ربوں کا ذکر کرتا ہے. رب تو وہ پہاڑوں کا بھی ہے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. والجبال اوتادا، یہ اللہ کی میخیں ہیں، یہ کیلیں ہیں خدا کی زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے. اتنا بڑا بادشاہ، لیکن اس نے مصطفیٰ کو ربوں کا، الم تر کیف فعل ربوں کا، کیا آپ تو نے دیکھا تیرے رب نے. رب تو میرا مالک، تو پہاڑوں کا بھی ہے، تو آسمانوں کا بھی ہے، تو زمینوں کا بھی ہے، تو چاند کا بھی ہے، تو ستاروں کا بھی ہے، تو سورج کا بھی ہے، تو جنت کا بھی ہے، تو دوزخ کا بھی ہے، تو فرشتوں کا بھی ہے، تو کائنات کا رب ہے. لیکن جو ربوں کا میں لطف ہے اور کسی چیز میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے جس کے ذریعے خدا کی پہچان ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا جب میں نے چاہا کہ میں اپنا تعارف کرانا چاہوں، فعرف، لوگ مجھے پہچانے، تو پھر میں نے محبوبہ تجھے پیدا کیا. حضور کی ذات تعارف الہی کا فرسٹ سالڈ اینڈ فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے. تو میں آج یہ کر رہا تھا، میرے نبی نے جو پہلی تکبیر کہی وہ اس لیے کہی کہ تیرا دنیا سے قطع تعلق تو ہو جا، دماغ بھی وہاں سے ہٹ جائے. جب میں تفریق کرتا ہے دماغ، اور خاص باتیں نماز میں یاد آتی ہیں، یہ بھولے ہوئے کام نماز میں یاد آتے ہیں، کروائے جاتے ہیں، تو ان کو کٹ آف کر کہ میں خدا کے سامنے ہوں. میں نے اب تکبیر کہہ دی ہے، میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوں، اب سارے ذمے سارے کام فنشڈ. اور یہ ذہن میں رکھ کے جب آؤ گے تکبیر کہو گے تو میں نماز کا لطف آئے گا. اگلی باتیں بعد میں کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.